हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करेंगे और इसी हवाले से जो वफाकी हुकूमत का एक मौक़िफ़ सामने आया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर जो कलअदम तहरीक है TTP, ये अगर आइंदा दहशत गर्दी में मुलव्वस ना होने की कमिटमेंट करे, वादा करे और पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करे तो पाकिस्तान की हुकूमत इनको माफ़ी देने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा के बकौल पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान के काबुल पर कब्ज़े के दौरान जो वहाँ कहा जा रहा है कि जेलों से बहुत से दहशतगर्द रिहा किए गए हैं और उनके अंदर कलअदम TTP के जो कैदी हैं वो भी मौजूद थे, इसके ऊपर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। मगर साथ में उन्होंने खैर मकदम किया है जो अफ़गान तालिबान की तरफ से भी ये वादा, ये कमिटमेंट सामने आया है कि वो अपनी सरजमीन को किसी भी और मुल्क के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मगर इससे पहले भी TTP के भी तर्जुमान ने एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि पाकिस्तान को TTP का जो मसला है ये अंदरूनी तौर पर ही हल करना चाहिए और इसके लिए अगर कोई नेगोशिएशंस या बातचीत करनी चाहिए तो उनका ख़याल था कि ये होना चाहिए। ये जो मशरूत ऑफ़र है जो वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जिसका ज़िक्र किया गया, ये इसकी क्या मतलब हो सकते हैं, ये किस तरह होगा? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको पाकिस्तान ख़ुद इंटरनेशनली भी जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाई जाती है, उससे किस तरह गुफ्तगू हो सकती है? और अगर होगी तो इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है या जो पाकिस्तान की इस वक्त एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में स्टैंडिंग है उस पर कितना फ़र्क पड़ सकता है? इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब। ये एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और मुसन्निफ़ हैं। वेलकम टू द शो सर। जी जाहिद साहब, वज़ीर ख़ारजा का जो इंटरव्यू में ये बयान सामने आया है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? इज़ दिस जस्ट कमिंग टू टर्म्स विद द न्यू रियलिटीज़ के जो अफ़गान तालिबान की तरफ से कोई पैगामात, इंटरव्यू तो हमने सुना, हो सकता है डिप्लोमेटिकली कोई और पैगाम उन्होंने भेजा हो, उसकी वजह से पाकिस्तान इज ट्राइंग टू एडजस्ट टू द न्यू रियलिटी जिसके अंदर उनको लग रहा है कि TTP को कंट्रोल करने का यही तरीका होगा? देखिए, ये बहुत अजीब सा बयान है आरफा। ये इस वक्त आया है जबकि TTP ने अपनी सरगर्मियां दहशत गर्दी इस मुल्क में बहुत बढ़ा दी है। अभी कल की बात है, परसों की बात है कि जब 7 हमारे फौजी जवान फिर शहीद हुए और इस अरसे में अगर देखा जाए तो पिछले 1 महीने में एक खासी शिद्दत आई है TTP की जो दहशत गर्दी कार्रवाई में। न सिर्फ जो है जो हम जिसको फॉर्मर फाटा एरिया कहते हैं या वजीरिस्तान की बात आती है, बल्कि आप देखेंगे बलूचिस्तान में भी 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें TTP का हाथ था। और अगर पिछले चंद महीनों की हम बात करते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि कम अज़ कम 100-150 करीब जो है पाकिस्तानी फौजी जवान जो हैं शहीद हुए हैं और उनकी कार्रवाइयाँ हर रोज़ तकरीबन कोई ना कोई इस किस्म के वाक़यात होते हैं। तो इस वक्त जो है शाह महमूद कुरैशी साहब का ये बयान बहुत अजीब सा मालूम होता है कि आप किसको ऑफ़र कर रहे हैं। जो तंजीम जो कि दहशत गर्दी में इतनी मुलव्वस है, उनकी तरफ से कोई ऐसा इंदिया नहीं मिला है कि वो जो है वो अपनी इस किस्म दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ ख़त्म करना चाहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है, बल्कि पिछले दिनों देखा जाए तो बाज़ इलाकों में उन्होंने बाकायदा पैम्फलेट भी बांटे हैं, ये तमाम चीज़ें की हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा सर मीडिया को भी उन्होंने अपेरेंटली पैगाम भेजा है और कहा है बिल्कुल ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ पैम्फलेट भेजे, उन्होंने मीडिया तक भी बात पहुंचाई है। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त लग रहा ये था कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है तो उनमें से एक और कोई जोश वलवला भी आ गया है और उसमें जो है तो अब ये इस किस्म की बातें करके जो है हम अपनी पॉलिसी को और जो जिसको कहते हैं एम्बिग्यूटी बढ़ाते हैं। दूसरी बात यह है कि एक और भी आरफा, अगर पिछले सालों में देखें, जबकि यानी आज से 7-8 साल पहले भी, जबकि नॉर्थ वजिस्तान में जो फौजी कार्रवाई के पहले भी
کئی دفعہ مختلف حکومتوں نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیا جائیں، وہ بھی غلط تھا. وہ جو ہے کسی آپ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ کس طرح سے مذاکرات کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہے اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے آپ نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھتے تھے ان کی کارروائیاں اور بڑھ جاتی تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور بھی دیکھیں کہ آپ نے پچھلے دنوں کچھ لوگوں کو معافی بھی دینے کی بات کی تھی، اور ان کے جو ہے احسان اللہ احسان کو آپ نے کہا کہ بھئی وہ بھی صاف ہو گیا ہے. اور وہ شخص جس نے جو ہے آپ کے جو جتنے بھی یہاں دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی تھی اس کو اون اپ کرتا تھا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ہمارے شہید ہوئے دہشت گردی کی کارروائی سے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہمیں قابل قبول ہے. تو کیا کوئی ایسا اندیا ملا زاہد ہے صاحب، یا ہاں جی، میں معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کہ یہ کافی سگنیفیکنٹ اس لیے ہے کیونکہ گزشتہ دنوں کے اندر یہ بھی خبر آئی کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے میٹنگ ہوئی اور بہت عرصے کے بعد ذکر سنا کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر فیڈرل لیول پہ سویلین اور ملٹری لیڈرشپ بیٹھی اور میٹنگ ہوئی. اس کے بعد اب یہ وزیر خارجہ کا انٹرویو آتا ہے. اب there are two ways of interpreting it. ایک یہ ہے کہ شاید وہ اس میٹنگ کے دوران اس اجلاس میں کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے جس کی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب یہ بات کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ obviously انہوں نے اپنی طرف سے ذاتی رائے تو میں نہیں کہہ سکتی، پر یہ کہ اس میں شاید کوئی پالیسی اسٹیٹ کی نہیں ہے. یہ اس وقت وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کوئی گفتگو اس طرح کی کر دی. آپ کے خیال میں وچ از مور لائکلی؟ دیکھیں چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ آپ کے جو آپ نے کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو جو ہے ریوائیو کیا جا رہا ہے، اس پہ زیادہ شدت کے ساتھ کام ہوگا، یا انہوں نے خود اپنے طور پہ کوئی ایسی بات کر دی، دونوں غلط ہے. مطلب اگر کہیں سے بھی بات آ رہی ہے اس امٹیریل کے، وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے خود اپنے طور پہ کہہ دیا، اور بہت عین ممکن ہے کیونکہ جب وہ بولتے ہیں تو ان کو شاید پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیے. یہ تو ایک پرانی عادت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی، اگر یہ فرض کیجئے اس نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو غلط ہے، کیونکہ آپ کیا میسج بھیج رہے ہیں اس وقت، جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ ان کی کارروائی بڑھ چکی ہے. اور پرسوں مطلب جس دن ان کا انٹرویو آیا تھا اسی دن جو ہے یہ واقعہ ہوا تھا. تو اب ذرا اگر اس میں ایسی کون سی نئی بات ان کو نظر آ گئی کہ جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہماری طرف سے کیوں بات آنی چاہیے؟ کیوں جو ہے حکومت پاکستان جو ہے اس قسم کے اندیا دینے کی بات بھی کی جائے؟ اگر ہم ٹیررسٹوں کو اسی طرح سے کرتے، پہلے بھی ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں 8-10 سال میں، آپ کو یاد ہوگا ہر تھوڑے دن بعد کسی کی طرف سے بات آتی ہے کہ چلیے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے دہشت گردی کی کارروائیاں میں اضافہ ہو جاتا تھا. ایک تو آپ نے اس کو دہشت گرد تنظیم بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ ہے کہ ایک لحاظ سے انٹرنیشنلی بھی اس کو ریکگنائز کیا گیا ڈو یو جاتا تھنک ہے. انٹرنیشنلی یہ، کیونکہ آپ نے سر ذکر کیا کہ اگر اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ انٹرنیشنلی اگر سچ مچ اس طرح کی کوئی پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی آتی ہے اور وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ٹی ٹی پی سے، نیشنلی کیا ری ایکشن آپ کے خیال میں سامنے آئے گا؟ انٹرنیشنلی زیادہ مجھے اپنے ملک کی فکر ہے کہ جہاں پہ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں ابھی تک جاری ہیں اور آپ ان دہشت تنظیموں سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اصل تو مجھے یہاں پہ آتا ہے انٹرنیشنل. یہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کی کوششوں سے یہ بات تسلیم کی گئی انٹرنیشنل لیول پہ بھی کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں. ابھی تک تو ہم کہتے تھے کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کی بھی حمایت حاصل ہے. ہم یہ کہتے تھے کہ را کی بھی حمایت حاصل ہے، را والے بھی جو ہے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کہتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے ہی لمحے پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان سے جو اگر ایمنسٹی دے دیں گے کہ کس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال یہ ہے کہ یہ اگر یہ پالیسی رہتی ہے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ جو ہے ہم نے دہشت گردی کے جو لوگوں کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ مصالحت کر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں کیا ہے، جو ہزاروں لوگ ہمارے شہید ہوئے ان کا کیا ہوگا؟ آپ ان لوگوں کو جنہوں نے باضابطہ جو ہے، جیسے آپ پشاور کے جو آرمی اسکول میں بچوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، یہی لوگ تھے، ٹی ٹی پی کے لوگ تھے جنہوں نے اون کیا. اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو ایسے واقعات نظر آتے ہیں جس میں 100-150 لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے حملوں میں، اور آپ سڈنلی کہتے ہیں کہ جی اگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو معافی دے دیں گے. تو مسئلہ یہ کہ کیا یہ پہلے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ ہماری حکومت کی پالیسی ہے؟
یا اگر کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے پھر سے تیار ہو رہے ہیں. اور یہ تو میرا خیال یہ کہ پی ٹی آئی کا ایک ہسٹری بھی رہی ہے, تو مجھے تو اس لیے خطرہ لگتا زیادہ کہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ تو کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کو یہاں پہ آفس بنانے کی اجازت بھی دی جائے, تو دفتر کھول دینے چاہیے. جی دفتر کھول دینے کے, اور کبھی یہ بات نہیں سمجھی تھی کہ جو امریکہ جو ہے طالبان افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے تو ہم بھی مذاکرات کریں گے. میرا خیال یہ کہ بہت ہی خطرناک یہ بات ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پالیسی اس حکومت کی کوئی تبدیل ہونے جا رہی ہے یا جو ہے یہ اس قسم کی چیزیں تیار ہیں, تو میرے خیال یہ ہے کہ پھر اس سے زیادہ دہشت گردی کو اس ملک میں تقویت اور کسی چیز سے نہیں مل سکتی ہے, اور یہ بات صاف ہونی چاہیے. سر ویری کوئکلی لاسٹ کویسچن, کیا آپ کے خیال میں افغان طالبان کی جو سٹیٹمنٹ تھی ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی تھی, اب یہ کہیں اس سے تو لنک نہیں ہے؟ میرے خیال پہلے تو یہ بات ہے کیا طالبان اگر وہاں پہ حکومت میں آ گئے ہیں تو کیا وہ ہماری پالیسی کو وہ بنائیں گے یا ان کے بیانات کے ذریعے جو ہے وہ ہم پالیسی بنائیں گے؟ ٹھیک ہے, ان کا ایک موقف ہو سکتا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ پہلے جو مجھے جو نظر آتا تھا کوئی اس موقف سے اتفاق نہیں تھا ہمیں. مطلب یہ جب وہ کہتے تھے کہ آپ علماء کو بیٹھا کے جو ہے ان سے مذاکرات کریں, تو ہم کیا طالبان کی افغان طالبان کی جو بات ہے وہ اب ہم کی ڈکٹیشن میں آئیں گے؟ ہماری تو یہ تجویز رہی ہے یا ہم نے ان سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ کسی بھی دہشت گرد تنظیموں کو آپ اپنے علاقوں میں اس کی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو طالبان کو ہے, افغان طالبان کو بھی اس بات پہ اپنی کمٹمنٹ پہ ان پہ برقرار رہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی دہشت گرد تنظیم ہے, سب کو پتا ہے کہ ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد تنظیم ہے, اگر طالبان ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہیں تو وہ پھر ایک سوالیہ نشان کے بات بن کے آئے گا کہ کیا وہ اپنی کمٹمنٹ پہ تیار ہیں یا اس پہ جو ہے پھر وہ کوئی مطلب ادھر سے ادھر بات جاری ہے. تو صرف پاکستان کی بات نہیں آئے گی بلکہ اور ممالک بھی جو ہے, کیونکہ وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو افغانستان میں ایسی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو کہ دوسرے ممالک کو, جو ہمارے ریجنل کنٹریز ہیں, ان کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے, ان کے لیے دہشت گردی کی کارروائیوں میں مصروف ہے. تو اگر فرض کیے ٹی ٹی پی کا ساتھ رویہ یہ رہتا ہے تو اور بھی تنظیموں کے ساتھ جو ان کے جو روابط ہیں ان پہ بھی سوالیہ نشان بن کے آ سکتا ہے. اور میرا خیال یہ کہ ہمیں بجائے اس چیز کے کہا جائے کہ ہم بات چیت پہ تیار ہیں, ہمیں جو ہے اس بات پہ زور دینا چاہیے طالبان کے ساتھ. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر روز پہ بیانات دیں, لیکن جس طریقے سے بھی ہے آپ ان پہ یہ زور دیں کہ دیکھیں یہ دہشت گردی کی کارروائی ہے, یہ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے, اور یہ کہ آپ کے جو وعدے ہیں اس کو کم از کم پورا کریں. تو اگر آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ہماری پالیسی جو ہے دہشت گردی پہ, کیا وہ اس پہ منحصر ہوگا کہ افغان طالبان کیا چاہتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کی ریاست کی سے کمزوری زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ سر آپ نے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے, اور اسی حوالے سے جو آج کل بہت ایک بحث بھی چل رہی ہے کہ ایک طرف تو جو روپے کی قدر ہے اس میں کمی آ رہی ہے, اور ساتھ ساتھ مہنگائی بھی جو ہے خاص طور پہ پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے اس میں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق سب سے obviously جو آج کل زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے چیز وہ یہی ہے کہ جو ڈالر کی قیمت ہے اس کے اندر بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. جولائی 2021 سے لے کر اب تک 15 روپے کا فرق پڑا ہے ڈالر کی قیمت میں, اور اب 169 روپیز کے جو ہے وہ ڈالر کی قیمت پہنچ چکی ہے. ایکسپرٹ سے کی جو رائے جو سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے اور اس کا جو اثر پڑا ہے پاکستانی معیشت کا, اور جو انسرٹنٹی ہے اس کا یہ بہت ایک اہم وجہ ہے یہ جو ڈالر کی قیمت میں ہم کمی دیکھ رہے ہیں, اضافہ دیکھ رہے ہیں, معاف کریے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بہت بڑا ایشو ہے جس پہ بہت بحث ہو رہی ہے جو وہ ہے تجارتی خسارہ. بیورو آف اسٹیٹسٹکس
स्टैटिस्टिक्स के जो ताज़ा तरीन नंबर सामने आए हैं उनके मुताबिक जो अब फ़र्क है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान वो 120 के इजाफे से बढ़ा है गुज़िश्ता 2 माह के दौरान, और अब जो फिगर है टोटल वो 7.5 अरब डॉलर हो चुका है। ख़दशा यही है कि अगर इसी रफ्तार से खसारा बढ़ता रहा तो जून 2022 तक ये 28.4 अरब डॉलर हो जाएगा, या जो हुकूमती टारगेट है उससे आगे बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो ऑब्वियसली डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। वो उनके ख़याल में या उनका जो क्लेम है वो ये है कि क्योंकि ग्रोथ हो रही है इकॉनमी के अंदर और बहुत सी मशीनरी इंपोर्ट हो रही है तो इसकी वजह से ये हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। साथ में हुकूमत के लिए एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि उनको फ़ैसला करना पड़ा है हुकूमत पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का, और इससे भी जो महंगाई है उस पर असर पड़ेगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साखनी साहब, माहिर मुआशियात हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, जिसको वो कहते हैं अंग्रेज़ी में फ्रेज़ है ना कि हर इंडिकेशन जो आ रही है, जो भी, चाहे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात कर लें, हम डॉलर की कीमत देख लें, हम इन्फ्लेशन देख लें, कि इकॉनमी एक दफ़े फिर हीट अप हो रही है। जो एक ऑल दी इंडिकेशंस, जब भी इकॉनमी में ग्रोथ ज़्यादा आती है तो जो नेगेटिव इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी वजह से मसला पड़ सकता है, इकॉनमी बहुत हीट अप हो जाती है, ऑल ऑफ देम आर नाउ शोइंग अ ट्रेंड। आप इससे सर इत्तेफाक करेंगे? शुक्रिया आरफा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इकॉनमी जो है वो बल्कि आई वुड से ओवर हीट हो रही है। ऑलरेडी असरात इसके नज़र आ रहे हैं, और जो बहस हुई पिछले हफ्ते 2 हफ्तों से हो रही है, और आपने जो क्लिप भी चलाया वो बुनियादी तौर पे वो इशारा कर रहा है कि ये सारा जो रुपए के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से आ रहा है, या बाहर जो ख़ाम तेल या बाकी जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो बढ़ रही हैं उसकी वजह से आ रहा है। मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे जो हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ हैं ये उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है रुपये के ऊपर, क्योंकि जैसे आपने कहा हुकूमत की एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसी मिक्स जिसको हम कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, कमर्शियल पॉलिसी हो, और अब तक एक्सचेंज रेट पॉलिसी भी कुछ देर तक स्टेट बैंक ने स्लाइटली ओवर वैल्यूड रखा था कुछ महीने के लिए इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए। हर लिहाज से एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी है, और इसके नताइज इंपोर्ट्स में नज़र आ रहे हैं कि 2 महीनों में $12 बिलियन से तजावुज़ कर गए इंपोर्ट्स। 72% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर डॉलर टर्म्स में। दिस इज़ कम्प्लीटली अनसस्टेनेबल। सो मेरा ख्याल अफगानिस्तान का इसका हिस्सा है, वो आगे जाके शायद और फैक्टर बड़ा बने जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बिल्कुल जो है बरामदात वो रुक जाती हैं तो अफगानिस्तान से जो पैसा आ रहा था डेली बेसिस पे 5 से 7-8 मिलियन डॉलर्स के इनफ्लोज डॉलर टर्म्स में मार्केट में आ रहे थे, वो रुक गए हैं, बट उससे इतना बड़ा असर अभी तक नहीं पड़ा है जितना हमारे इंपोर्ट नंबर से पड़ा है। अच्छा, तो साकिब साहब आप एग्जैक्टली वही, एक तरफ तो ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस ही तनकीद बनती है हुकूमत पे कि जिन चीज़ों के ऊपर PMLN की हुकूमत के ऊपर तनकीद की, अब वही पॉलिसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी फॉलो करी है। बट सर दूसरी तरफ अनदर वे, फ्लिप साइड ऑफ लुकिंग एट इट इज़ कि आप अगर इकॉनमी को स्लो डाउन करते हैं ताकि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मसला कंट्रोल रहे, तो उसके बाद जो लोगों के ऊपर असर पड़ता है, जो नुकसान होता है, उससे एक हुकूमत को, जमात को पॉलिटिकली बहुत नुकसान होता है। और अगर आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी जैसे आप कह रहे हैं कि उनको चलाएंगे, इलेक्शंस भी आ रहे हैं एंड दैट इज़ व्हाट द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग एट, तो इकॉनमी हीट अप हो जाती है। तो सर अब ये इसको किस तरह शौकत तरीन साहब मैनेज करेंगे? कोई है, इज़ देयर अ बैलेंसिंग एक्ट हियर? देखिए, कुछ हद तक तो सैक्रिफाइस आपको, ये वाली जो ग्रोथ है मेरा ख्याल है ये इररिस्पॉन्सिबल है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हमें पता है बार बार पाकिस्तान की ये क्राइसिस हो चुकी हैं जो इस हुकूमत की अहदेदारों ने भी देखी हुई हैं। 2008 में, 2018 में यही वही पॉलिसीज़ को ये तनकीद भी करते रहे हैं,
اور ابھی وہی پالیسیز کو یہ آنکھیں بند کر کے اپنا رہے ہیں اور اسی گڑھے کی طرف ہم یہ کھود کے جو کھودا ہے ہم نے اپنے آپ کے لیے اسی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. سو ٹو گریٹ ایکسٹینٹ میں کہوں گا کہ یہ دس از irresponsible. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ شارٹ رن میں ہمیں گروتھ سیکریفائس تھوڑی بہت کرنی پڑے گی بیکاز جو بیلنس آف پیمنٹس کنسٹرینٹ ہے پاکستان کا وہ گیا نہیں ہے انفارچونیٹلی. دیٹ ٹیکس اسٹرکچرل ریفارمس. آپ نے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, آپ نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو بڑھانا ہے, اپنے ایگریکلچر کو تقویت دینی ہے تاکہ جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ روکیں, جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم ایگریکلچر کے تھرو ایکسپورٹیبل سرپلسز بنائیں. آئی ٹی سیکٹر کو تقویت دے رہی ہے حکومت, مگر یہ ساری پالیسیز جو ہیں ان کو کچھ عرصہ لگتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو اپنی پالیسیز کو انڈر کٹ کر رہے ہیں, گاڑیوں کی امپورٹس اور آسان کر رہے ہیں, درآمدات کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں, تقویت دے رہے ہیں اس کو, گاڑیوں کی سیکٹر کو جو ہم مینوفیکچر نہیں کرتے ہم اسمبلی کرتے ہیں گاڑیوں کی, اس کو یہ گروتھ ڈرائیور بنا کے چل رہے ہیں جو کہ کمپلیٹلی بے بنیاد ہے. اس کا کوئی سینس نہیں بنتا ہے. پھر یہ اس کی وجہ سے, یہ پالیسی مکس کی وجہ سے بے تحاشا نان اسینشیل امپورٹس پاکستان میں آتے ہیں جس کی وجہ سے, اور یہ چھوٹا موٹا اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے, ہم 10, 12, 15 بلین ڈالرز کی بات کر رہے ہیں. دیٹس اے ویری بگ سبسٹینشیل اماؤنٹ. تو انفارچونیٹلی گروتھ پالیسیز کو آپ لے کے چل سکتے ہیں آگے اگر ہم ان سیکٹرز کو پروموٹ کریں جو امپورٹ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں, اور تھوڑا بہت ایٹ دا مارجن یو ول ہیو ٹو سیکریفائس گروتھ ان دا شارٹ رن. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, سے واپس آئیں گے تو ہم ثاقب شیرانی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں ثاقب شیرانی صاحب سے اور ہم بات کریں اس وقت معیشت کے حوالے سے. جی شیرانی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی بات شاید مکمل نہیں ہوئی تھی تو آپ پلیز بات مکمل کر لیں, دین آئی آسک دی نیکسٹ کوسچن. آپ نے بس ایک چیز کہی تھی کہ حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے گروتھ کو جو سیکریفائس کرنا. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں گروتھ کو سیکریفائس کرنے سے واقعی تھوڑا بہت پرابلم ہوگا, مگر جو گروتھ ایٹ آل کاسٹس کی اسٹریٹجی فالو کرنے میں جو پھر بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ہوتا ہے اس سے پورا پاکستان متاثر ہوتا ہے, معیشت متاثر ہوتی ہے اور ہماری سوسائٹی متاثر ہوتی ہے. سو اس کی جو کاسٹس ہیں دے آر فار ہائر دین سیکریفائسنگ گروتھ ایٹ دا مارجن. سر وہ مگر اس میں سر یہی مسئلہ ہر حکومت کے ساتھ رہتا ہے کہ وہ وہ الیکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن ہم بھگتا لیں, اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس اگلی حکومت چلی جائے گی اور وہ جو مشکل اقدام لینے ہیں اس کی قیمت وہ ادا کریں گے. پر سر کیپنگ دیٹ ان مائنڈ آبویسلی اگلا آئی ایم ایف پروگرام کی کیا بات کریں, ابھی تو یہ جو اس وقت ہم پالیسیز چلا رہے ہیں اس کی وجہ سے آئی ایم ایف جو کرنٹ آئی ایم ایف پروگرام ہے اس کے اوپر بھی the delays there, we haven't heard کہ وہ فائنل ہوا ہے کہ نہیں ہوا, بیکاز آئی ایم ایف obviously بہت سی ان کی شرائط تھیں, we backtracked on a few of them. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, ہم کس طرح مینیج کر پائیں گے جو آئی ایم ایف پروگرام ہے اور جس کے اندر ہم ہیں ایٹ دا مومنٹ؟ دیکھیے میرا خیال ہے جب بجٹ اناؤنس کیا تھا شوکت ترین صاحب نے, اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے ریزرو سفیشینٹ ہیں, ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان کے خیال میں, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پروجیکشنز کے تحت ویل ود ان ریزنیبل لمٹس. تو انہوں نے سوچا کہ ہم آئی ایم ایف کو جو ہے ایک پروگرام کو ڈیپ فریز میں ڈال سکتے ہیں الیکشنز تک یا اس کے آس پاس تک. تو میرا خیال ہے وہ 3 مہینے کے بجٹ کے 3 یا 4 مہینے کے اندر ہی وہ جو کیلکولیشنز ہیں, وہ کیلکولس جو ہے وہ ہیز بین تھرون آؤٹ آف دا ونڈو. سو ناؤ میرا خیال ہے یہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ ہمارے لیے کافی اہمیت دوبارہ سے یا ترین صاحب کے لیے اور حکومت کے لیے وہ اہمیت اس کی بڑھ گئی ہے, بیکاز یہ ساری ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی جو اسٹیبلٹی ہم نے دوبارہ جو لے کے آنی ہے, اس کو جو وابل ہو رہا ہے اس کے لیے آئی ایم ایف اٹس امپورٹنٹ دیٹ وی کم بیک ٹو دی آئی ایم ایف پروگرام.
سو میرا خیال ہے ترین صاحب will have سر معاف کریے گا آپ کی بات یہاں میں کاٹ رہی ہوں, جسٹ ٹو ایڈ اندر تھنگ, کیونکہ آپ بیلنس آف پیمنٹس کا ذکر کریں, بٹ یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ وہ جو ایک کامیاب پاکستان پروگرام تھا اس کو اسکیل بیک بھی اسی لیے کیا گیا ہے کیونکہ IMF کی طرف سے کوئی اعتراض کیا گیا تھا اس پہ, یو نو, اینڈ دیٹ obviously impacts جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے انٹرنلی. رائٹ, سو کلیئرلی جو تیاری کی جا رہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ IMF کی شرائط کی طرف دوبارہ بڑھیں اور IMF کے ساتھ کوئی مڈل گراؤنڈ یا بائی میڈیا اڈاپٹ کریں کہ ہم IMF پروگرام دوبارہ بحال ہو. تو سر یہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں پیٹرول کی جن کی اطلاعات آئی ہیں, یہ بھی آپ کے خیال میں یو نو اسی لیے قدم لیا جا رہا ہے تاکہ IMF سے ہم ایک دفعہ پھر گفتگو شروع کریں؟ بالکل, ایبسلیوٹلی, کیونکہ دیکھیں یہ ہم قیمتیں نہ بڑھانے سے ہم سیکریفائز کر رہے تھے جو بہت بڑا ایک چنک ہے ہماری ریونیو سائڈ کا جو پیٹرولیم لیوی تھا, تو آبویسلی یہ اس لیے حکومت نے بڑھایا, اور یہ ساری متواتر میرا خیال ہے سپٹمبر 29 کے آس پاس یہ ساری چیزیں مے بی شاید بجلی کے نرخ بھی حکومت بڑھا دے $1.5 بفور وی گو انٹو دی ٹاکس ود دی IMF. سر اس کے علاوہ اگر یو نو وہی بات کہ کس طرح اب حکومت کو اگر یہ بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہی ہے تو کیا اقدام ہیں جو فوراً لے لینے چاہیے یا مشکل فیصلے ہیں جو کر لینے چاہیے؟ جیسے آج کل ایک دفعہ پھر بہت بحث شروع ہو گئی ہے کہ پالیسی ریٹ کو بڑھا دینا چاہیے, یہ بہت ضرورت ہے اگر اس وقت یو نو وہی جو اکانومی ہیٹ اپ کر رہی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے. کیا آپ کے خیال میں دیٹ از اے گڈ پالیسی آپشن, اینڈ اف ناٹ تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عارفہ, میرے نزدیک جو 2008 یا 2018 کی ہمیں لیسن ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سمپلسٹک تھنکنگ تھی اسٹیٹ بینک کی وہ کامیاب نہیں ہوئی کہ ایکسچینج ریٹ ہم 170 کے آس پاس لے جائیں گے تو وہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوگا. تو وی ہیو ٹو تھرو ایوری تھنگ ایٹ دس پرابلم ایٹ دس اسٹیج, جس میں ڈسکاؤنٹ ریٹ کا بڑھانا بھی ضروری ہے انفارچونیٹلی, اور فسکل پالیسی کو کیونکہ بہت لوز ہے, سارا پرابلم جو آ رہا ہے بنیادی طور پہ وہ ہمارا فسکل سٹانس سے آ رہا ہے, سو ویل ہیو ٹو کلین دیٹ اپ. مگر ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانے سے اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ سارے سیکٹرز کے اوپر آپ اس کو لاگو کریں. دیر آر ویز. 2006 میں 2010 11 12 میں ہم نے پہلے بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو کیپٹل یا فکسڈ انویسٹمنٹ ہے اس کو مستثنا کیا تھا یا اس کے لیے سیپریٹ ونڈوز کارو آؤٹ کی تھی جہاں کنسیشنل لینڈنگ اس کو برقرار کی تھی یا سواپ کر دی تھی. سو دیر آر ویز ٹو اسکن دا کیٹ. ہم یہ ساری چیزیں کر کے نان اسینشیل امپورٹس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کیش مارجنس کے تھرو, گاڑیوں کو امپورٹ ان کے ٹیکس یا امپورٹ ڈیوٹیز بڑھا سکتے ہیں, نان اسینشیل آئٹمس کو ٹارگٹ کریں رادر دین پروڈکٹیو سیکٹرز کی, خام مال کو یا انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس کو یا مشینری کو. دیر آر ویز ٹو ڈو اٹ, بٹ انفارچونیٹلی ہم نے بڑے ان نوانس طریقے سے بجٹ میں اور اس کے بعد یہ فسکل سٹانس رکھا جہاں گاڑیوں کو اور ان چیزوں کو تقویت ملی ان کی درآمدات کو. وی ہیو ٹو فکس دیٹ. سر تو آپ تو سے اب مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو شوکت ترین صاحب کے یا عمران خان صاحب کے وعدے تھے کہ اس دفعہ 3.9% ہم نے گروتھ کر لی اور اگلی دفعہ اس سے بہتر ہوگی, وہ 4.8 اور 5% کی بات کریں کہ یہ مینیج نہیں کر پائیں گے کیونکہ آبویسلی جو آپ بات کریں اگر جس طرح کے بھی سخت اقدامات لیے تو پھر گروتھ پہ تو امپیکٹ سر اکانومی پہ آئے گا. دیکھیے آئے گا, مگر یہ نمبر بالکل امٹیریل ہے میرا خیال ہے. نہ اس سے کوئی الیکشن جیتتا ہے, مطلب ایک عام ووٹر کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ 4.5% پہ بیٹھے ہیں یا 5% پہ بیٹھے ہیں, جب اس کے لیے ڈالر جو ہے وہ 180 پہ یا 170 پہ پہنچا ہوا ہے, اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے. تو یہ امٹیریل ایک ٹارگٹ ہے. I mean it just doesn't make sense to me. It's an irrelevant number. We should get out of this numbers کہ ہم 5% پہ پہنچ کے, اور یہ جو بھی نمبر ہو وہ سسٹینیبل ہو, جاب کریٹنگ ہو, اور اس پہ جو ہے ایکسٹرنل سیکٹر کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ سیکریفائس نہ ہو. دیٹ شوڈ بی دا گول. بہت بہت شکریہ سر نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان کی. اسٹے ود us.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का और जो वहाँ सियासी हलचल नज़र आ रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ और उनको जो इस वक्त एक चैलेंज का सामना है तहरीक अदम एतमाद की सूरत में। 2 रोज़ कबल बलूचिस्तान असम्बली के जो 16 अरकान हैं अपोजिशन के, उन्होंने स्पीकर ऑफिस में एक नो कॉन्फिडेंस मूव जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ जमा करवा दी है और उनके बकौल ये फैसला उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि सूबे के अंदर बदअमनी और बद इंतज़ामी बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में इस वक्त जो अपोजिशन अरकान हैं उनकी तादाद 24 है और एक नो कॉन्फिडेंस मूव को सक्सेसफुल करने के लिए, कामयाब करने के लिए 33 वोटों की ज़रूरत है। मगर अपोजिशन का ये दावा है कि जिस दिन गिनती होगी ऐवान में उस दिन उनके पास ये नंबर्स मौजूद होंगे। दूसरी तरफ आज ही जो सेनेट चेयरमैन है सादिक संजरानी साहब, उन्होंने भी बाप के जो नाराज़ अरकान हैं उनसे मुलाकात की है। वहाँ क्या डिस्कस हुआ, क्या वो एफर्ट्स ही कर रहे हैं जाम कमाल साहब की कुर्सी बचाने के, इस मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजादा जुल्फ़िकार, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं बलूचिस्तान पे। वेलकम टू द शो सर। जी सर, क्या मामला है ये? काफ़ी अरसे से हम इत्तला आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट ज़राए से चलती थी कि लोग खुश नहीं हैं जाम कमाल साहब से, उनकी अपनी पार्टी से भी सुना था कि शिकायत आ रही हैं, बट अब फाइनली एग्जैक्टली क्या हुआ? व्हाट वाज द कैटलिस्ट के ऑपोजिशन जो है उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव अब जमा भी करवा दी असेंबली में? थैंक यू जी। देखें, वज़ीर आला से तो बलूचिस्तान में कोई भी खुश नहीं होता है और ये काफ़ी अरसे से ये प्रैक्टिस चल रही है कि वज़ीर आला को उनके जो MPs हैं उनके पार्टी के या कोलिशन पार्टनर या मिनिस्टर जो कैबिनेट में शामिल हैं वो चाहते हैं कि वज़ीर आला से सब काम लिया जाए। और ये प्रैक्टिस 19 में शुरू हुआ, जब 1990 में जब मरहूम मीर ताज मोहम्मद जमाली को बनाया गया तो उस वक्त उनको जिस तरह मरोड़ दें, उनके हाथ पांव जो है बांध दें और उनसे काम ले लीजिए, ये प्रैक्टिस शुरू होती गई और उसके बाद ग्रेजुअली ये चलते हुई हत्ता कि ये हुआ कि PSDP कभी PND तमाम डिपार्टमेंट में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो प्लान करती थी, लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि सब में बांट दिया गया ये पैसे और अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक ये करते रहे। अब तो सर आप ये कह रहे हैं कि ये सारा डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर झगड़ा है? देखें, इख्तियारात डेवलपमेंट फंड, अब चीफ मिनिस्टर्स का और उनके दरमियान ये मसला है, वो कहते हैं कि फलाना सेक्रेटरी मुझे दे दो, 2 माह बाद 3 माह बाद उसको निकाल दिया, फलाना सेक्रेटरी ले आओ वो दे दो, फलाना सेक्रेटरी ले आओ। अब मामला ये चल पड़ा है कि वो भी वज़ीर आला साहब भी कहते हैं कि मैं भी तो वज़ीर आला हूँ, अब मैं चीज़ों को इंतज़ामी तौर पर देख रहा हूँ और देखना चाहिए मुझे। अब ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा था और एक ऐसा ग्रुप था जो वज़ीर आला बनना चाहता था, वो शुरू से ही कुद्दूस बिज़िंजो साहब, लेकिन उनको दरमियानी रास्ता निकाल कर उनको बना दिया गया, बल्कि उनसे कहा गया कि आपको हम स्पीकर बना रहे हैं, आप हट जाएं। वो स्पीकर बने रहे, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली जो है चीज़ें अब सब चाहते हैं, और बलूचिस्तान में 3-4 इस वक्त वज़ीर आला फिर रहे हैं, सब चाहते हैं कि हम वज़ीर आला बन जाएं और अब इससे बेहतर वो आसरा देते हैं कि ये हट जाएंगे तो हम आपके सारे काम करेंगे, जो कुछ कहेंगे आंखें बंद कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 3 साल में इस वज़ीर आला ने कुछ ज़रूर किया है कि जिसमें लोगों में उन्होंने काम किया है और लोगों के लिए जो चीज़ें, जो प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन क्या ये गारंटी है कि जाम कमाल हट जाएंगे, कुद्दूस बिज़िंजो आ जाएंगे, उनसे किसी को शिकायत नहीं रहेगी? जरूर कुछ थोड़ा बहुत फंड पे आप तो सर इफ आई मे, तो बेसिकली जो मुझे आपकी बात से समझ आ रहा है कि ये काफी हद तक ऑब्वियसली वहाँ फैक्शनलिज्म भी है, ग्रुपिंग्स भी है, मगर काफी हद तक ये एक ब्लैकमेलिंग का टैक्टिक भी बन गया है कि आप हर वक्त चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कंस्पिरेसीज करते रहें या नो कॉन्फिडेंस मूव जमा करवाते रहें। देखें ना, ये लोग यही मेंबरान, इनमें से एक आध मेंबर नहीं होगा, लेकिन यही मेंबर थे। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी से क्या शिकायत थी कि एक ही रात में 48 घंटों में उनके खिलाफ जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का फैसला कर लिया और लोग इस्तीफा देने लगे। वो तो फिर एक बहुत बड़ी गेम थी ना, उसका तो ताल्लुक सेनेट से भी था। सेनेट से ज़रूर था, लेकिन मुझे बताएं कि यही लोग खुश थे ना, 1 दिन पहले 2 दिन पहले खुश थे। फिर क्या हुआ? तो जब मैं ये कहता हूँ कि अगर चीज़ें सेटल हो गई
یہی لوگ خوش ہو جائیں گے اور اس کے بعد سال 1.5 سال اسی طرح چلتا رہے گا. اگر بنانے والے جو ہیں وہ ان کو کہہ دیں گے معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا, لیکن اگر وہ نہیں بنائیں گے تو میرے خیال میں جام صاحب کو اپنے آفس سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور چلے جائیں گے وہ. اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ نے قدوس بزنجو صاحب کا ذکر کیا اور جو ان کی بھی وہ خوش نہیں ہے سارے سیٹ اپ سے, یہ بھی خبریں بہت عرصے سے گردش کر رہی ہیں, کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن کی موو آئی ہے اس کے اندر قدوس بزنجو صاحب یا ان کی جگہ جو اور ناراض اراکین ہیں باپ پارٹی کے, انہوں نے بھی کوئی مطلب کہ انکریج کیا ہو نو کانفیڈنس موو کو یا اپوزیشن کو یہ کرنے کے لیے؟ 100% اپوزیشن جو گورنمنٹ کے اراکین ہیں ان کے بغیر یہ موو کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ ان کو گو اہیڈ کا سگنل دیا گیا ہے اور وہ انہوں نے وہ کیا اور یہی ان کو کہا گیا موو آپ کریں گے, اس کے بعد جب ووٹنگ کی باری آئے گی ہم ووٹ کریں گے. لیکن اس سے زیادہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ نوبت ہی نہ آئے, یہ خود کچھ معاملات طے کر لیں گے سی ایم کے ساتھ اور وہ اپوزیشن کو استعمال کریں گے, اپوزیشن کو اپنے اس طے کرنے میں ان کی ڈیمانڈ منوانے میں وہ استعمال کریں گے. یہ اس کا زیادہ امکان ہے. چیزیں چل رہی ہیں, آج بھی کافی سیشنز ہوئے, کل بھی سیشنز ہوئے اور کچھ اراکینز بالکل آگے تھے اور یہ پلان بنا بارکھان میں. وزیر اعلیٰ کے بڑے قریب تھے سردار عبدالرحمن کھیتران جو فوڈ منسٹر ہیں, ان کی والدہ کا انتقال ہوا, اسپیکر صاحب بھی گئے, کچھ اپوزیشن کے اراکین بھی گئے, کچھ ناراض بھی گئے. وہاں صرف فاتحہ نہیں پڑھی انہوں نے, کنڈولنس کے لیے گئے تھے لیکن وہ وہاں رہے, ایک دن پورا رہے, ایک رات وہاں رہے اور وہی سارا کچھ ہوا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ٹیبل کیا, ریزولوشن یہ موو کیا اور ٹیبل کیا, جس پہ اب یہ ناراضگی کا معاملہ بڑھ گیا ہے. اسلام آباد سے بھی کچھ لوگ آئے, صادق سنجرانی صاحب بھی آئے, وہ بھی ان سے بیٹھے بات کر رہے ہیں. گریونسز چلتی رہی اور یہ بات ہوتی رہی کہ ہم ٹرانسفر کا مسئلہ ہے, میرا کمشنر نہیں بدل رہے ہیں, میرا سیکٹری نہیں بدل رہے ہیں. یہ گریونسز ضرور ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ امکان یہ ہے کہ یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.